حافظ سعید صاحب نے القادسیہ میں مسئلہ بیان کیا تھا، قنوت وطر میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مسجد حسن میں امام نے ہاتھ اٹھائے۔ میں کل تراویح میں یہاں نہیں تھا، فرض پڑھ کے میں چلا گیا تھا، میرا سحری کا کہیں پروگرام تھا، تو مسئلہ حقیقت میں یہی ہے۔ میں نے اس کو آج سے تقریباً 25 سال پہلے مجلہ الدعوہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا تھا، اور میری کتاب آپ کے مسائل اور آپ کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں نے تفصیلاً جواب دیا تھا۔ حدیث کی روح سے اگر صرف قنوت نازلہ کریں، قنوت وطر پڑھیں، خالی وطروں کی دعا آپ وطروں میں پڑھیں تو وہ رکوع سے پہلے ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہے۔ وہ نبی علیہ السلام سے وطر کے اندر قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کرتے تھے، سہو کے 2 سجدے سلام سے پہلے کرتے تھے۔ تو کیسے پھر آپ کرتے ہیں؟ اتحیات جب بیٹھے ہوتے ہیں ساری اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود شریف دعا پڑھ لیتے ہیں، جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو سلام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو میں چڑھتے ہیں، 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیتے۔ ایسے ہی قنوت وطر کے بارے میں ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کی، تو پھر کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، تو وطر کی پھر آخری رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں قنوت پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو ہمارے انفی بھائی ہیں وہ کیا خبر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہیں ہے، وطر میں پتہ نہیں تکبیر اولیٰ کے بعد رفع دین کہاں سے نکل آئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو قنوت وطر میں قبل از رکوع، سورت پڑھنے کے بعد اسی حالت میں جیسے آپ ہاتھ بندے کھڑے ہیں آپ وطر کی قنوت پڑھیں اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع چلے جائیں۔ اور اگر آپ وطر کے اندر قنوت نازلہ کرتے ہیں، وطر میں بھی قنوت نازلہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کا تراویح میں مشترکہ امام بنایا، تو وہ ابی بن کعب وطروں کے اندر نازلہ والی دعا کرتے تھے، مسلمانوں کے حق میں اور کفار کے خلاف۔ تو جو دعا مسلمانوں کے حق میں کی جاتی ہے، کافروں کے خلاف کی جاتی ہے، اس کو قنوت نازلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے اعتراض نہیں کیا کہ وطر میں آپ نے قنوت نازلہ کیوں کی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ اور سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے۔ تو اگر قنوت نازلہ کرے تو حضرت انس کی نازلہ کے حوالے سے مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نازلہ کی قنوت میں فجر کی نماز پڑھائی، رکوع کے بعد اٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کی۔ تو نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے وقت نازلہ والی دعا پڑھیں، اس میں ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے۔ جس طرح ائمہ حرمین بھی جب وطر پڑھاتے ہیں تو وہ نازلہ والی دعا بلکہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وطر کی قنوت خالی آپ پڑھیں
رکوع سے پہلے پڑھیں، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ادھر ہی ہوں گا، امام صاحب کو تنبیہ